ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب ایک اور سوشل میڈیا پوسٹ میں جو ہے وہ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو ہے انہوں نے شکریہ ادا کیا. تھینک یو پاکستان. اگلے ہفتے کے جو پہلے 4 دن ہیں یعنی منڈے سے تھرسڈے، یہ 4 دن بہت امپورٹنٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی کہا کہ ہاں اگر یہ معاہدہ فائنل ہو جاتا ہے تو میں خود بھی پاکستان جانا چاہوں گا. اس کا اندازہ آپ کو 48 گھنٹے پہلے ہو جائے گا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی آنا ہوگا. وہ کس طرح کہ جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی ایک ایڈوانس سیکورٹی ٹیم وہاں پہ جاتی ہے. پونے کے اندر، پونے کے ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے ان کے کسی لڑاکا طیارے کو حادثہ پیش آ گیا. حادثہ اتنا خوفناک ہے، حادثہ اتنا امبیرسنگ ہے کہ انہوں نے یہ تک نہیں اناؤنس کیا کہ حادثہ ہوا کس جہاز کو. پونے کا ایئرپورٹ بند ہے. کیوں بند ہے؟ جہاز کون سا ہے؟ خاموشی. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. سب سے پہلے آپ سے درخواست، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجئے. اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آیا کرے اسے لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں. اچھا، یہ خوشخبریاں ہیں. میرے پاس پچھلے 12 گھنٹے میں جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ خوشخبریوں سے بھری ہوئی ہے. اس کی ساری ڈیٹیلز میں آپ کے ساتھ ابھی تھوڑی دیر میں شیئر کروں گا. اور اندازہ کریں کہ کیسا وقت ہے جب پاکستان کے اندر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں اور آپ کے پڑوسی ملک کے اندر جہاز کو حادثہ پیش آئے اور وہ بھی انڈین ایئر فورس کا. تو میں کیا کہہ سکتا ہوں، مطلب آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں. یہ بڑی انٹرسٹنگ خبر ہے. تھوڑی دیر میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ آخر انڈیا کے اندر ایسا کیا ہوا ہے. یہاں پہ بھائی ہم تو جہازوں کے حادثے، لڑاکا طیاروں کے تباہ ہونے کا سلسلہ، میزائلوں کی فائرنگ ہم تو رکوا رہے ہیں. اب اگر آپ خود اپنے جہاز کا بیڑا غرق کریں تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس میں ہمارا تو کوئی قصور نہیں. ہم نے نہیں کرایا اس مرتبہ، ہم نے نہیں کرایا. جب ہم نے گرایا تھا ہم نے بتایا تھا، ہم نے اعلان کیا تھا. اس مرتبہ ہم نے کچھ نہیں کیا. بھائی ہمارے پہ مت ڈال دینا، کیونکہ تم لوگوں کی عادت ہے وہاں پہ کچھ بھی ہوتا ہے 1 منٹ میں تم لوگ پاکستان کا نام لیتے ہو. میں تھوڑی دیر میں ویلاگ کے دوسرے حصے کے اندر جو ہے یہ خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ وہاں پہ ایکچولی کیا ہوا ہے. بٹ سب سے پہلے میرے خیال میں ایران اور امریکہ کے درمیان جو جنگ ہے اس حوالے سے جو اچھی خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں پچھلے 12 گھنٹے میں، سب سے پہلے وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. سب سے پہلے تو جناب پچھلے ویلاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب ایک پاکستانی جہاز کو جو ہے وہ آبنہ ہرمز سے گزرنے کی اجازت ملی. پہلا تیل بردار جہاز تھا جو بیسکلی آبنہ ہرمز سے گزرا اور وہ پاکستانی تھا. شالمار نام اس کا بتایا جاتا ہے اور اس کے اوپر پاکستانی جھنڈا جو ہے وہ لگا ہوا تھا. اور یہ بھی بتایا گیا ہے چند غیر مصدقہ ذرائع سے کہ شاید پاکستانی نیوی کے جو جہاز تھے وہ بھی اس کو اسکارٹ کر رہے تھے، اسے پروٹیکشن دے رہے تھے اور اس کے بعد وہ جہاز جو ہے وہاں سے ٹریول ہوا ہے. سو اس کی ڈیٹیلز بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اب اس کے بعد جب ہم نے یہ ویلاگ کیا تو اس کے چند گھنٹوں کے بعد یہ خبر آئی کہ جناب باقاعدہ طور پہ ایران نے آبنہ ہرمز کھول دی ہے. اب اور اس کے بعد جو ہے وہ اس میں چند شرط و شرائط بھی ہیں، لیکن امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ آبنہ ہرمز جو بیسکلی 28 فروری کو جب جنگ شروع ہوئی تھی تب سے لے کر اب تک جسے بند کر دیا گیا تھا، جس کی وجہ سے پوری دنیا کا جو تیل کا نظام تھا، تیل کی ترسیل کا نظام تھا، وہ رک گیا تھا. ڈالر کے اندر اگر فی بیرل پرائسز کی ہم بات کریں تو تقریباً کوئی 116-117 ڈالر تک جو ہے اس نے ٹچ کیا. اور اس کے بعد یہ 100 سے لے کے 110-111 ڈالر کے بریکٹ کے اندر جو ہے وہ ٹریڈ ہوتا رہا. لیکن اس کے بعد اب کرتے کرتے جو ہے وہ 95 ڈالر سے بھی نیچے آ چکا ہے اور تقریباً 90-91 ڈالر کے آس پاس اس وقت تیل جو ہے وہ ٹریڈ ہو رہا ہے. یہ ابھی بھی ان پرائسز کے اوپر نہیں ہے جہاں پہ یہ پہلے تھا، لیکن ابھی بھی بہت بڑی سلائڈ جو ہے وہ نیچے آ چکی ہے. دوسری جانب پاکستان کے اندر بھی جو ہے وہ ڈیزل کی قیمت میں 32 روپے کی جناب کمی کر دی گئی ہے اور نئی قیمت جو ہے اب 353 روپے ہو گئی ہے. ڈیزل پیٹرول سے بھی سستا ہو گیا ہے. البتہ پیٹرول کی قیمت جو ہے وہ حکومت نے کل رات کو کم نہیں کی ہے، جو کہ میرے لیے ایکچولی کافی ڈس اپوائنٹنگ ہے. آئی واز ایکسپیکٹنگ کہ اس مرتبہ پیٹرول کی قیمت میں ایک بڑی کمی آئے گی، لیکن وہ ابھی تک نہیں آئی. آئی ہوپ کہ وہ جلد از جلد آئے، کیونکہ ظاہری بات ہے یہاں پہ لوگوں کی ٹوٹل کیلکولیشنز ہی جو ہیں وہ مہنگائی کو لے کے اور آنے والے ہفتوں کو لے کے لوگوں کے بہت سی چیزیں ان چیزوں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہیں، اس کے اوپر فی الحال کوئی بہت زیادہ اثر نہیں پڑ رہا. تو آئی ہوپ کہ آنے والے ہفتوں میں اس پہ اثر پڑے. لیکن کمنگ بیک ٹو اسٹریٹ آف ہرمز ونس اگین، وہاں پہ جناب باقاعدہ طور پہ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے اس کو سوشل میڈیا کے اوپر اعلان کیا کہ لبنان میں جنگ بندی کے تناظر میں آبنہ ہرمز سے تمام تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت جنگ بندی کی باقی مدت کے لیے مکمل طور پہ کھول دی گئی. اب جنگ بندی کی باقی مدت جو ہے وہ ٹیکنیکلی سپیکنگ 21 اپریل بنتی ہے فی الحال. اب اگر اس کے اندر ایکسٹینشن ہو جائے تو وہ اور بات ہے، لیکن فی الحال یہ کہا گیا ہے کہ تب تک کے لیے جو ہے آبنہ ہرمز کو کھول دیا گیا ہے. ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ آمد و رفت اس مربوط یعنی کہ کوآرڈینیٹڈ راستے کے مطابق ہوگی جس کا اعلان پہلے ہی پورٹس اینڈ میری ٹائم آرگنائزیشن آف ایران کی جانب سے کیا جا چکا ہے، جو اسلامی جمہوریہ ایران کے تحت کام کرتی ہے. دوسری جانب ایران کی اسلامی گارڈ انقلابی گارڈ کور کی بحریہ نے آبنہ ہرمز کو عبور کرنے کے لیے 4 شرائط جو ہے وہ جاری کی ہیں. پہلی، شہری جہازوں کو صرف ایران کے مقرر کردہ راستے سے گزرنے کی اجازت ہوگی. شہری جہازوں سے مراد ہے کہ اوبیسلی ٹینکرز،
جو تیل بردار جو ٹینکرز ہیں ان کو بھی جانے کی اجازت ہوگی. تو کم از کم وہ جو ٹریڈ روٹ ہے وہ کم از کم انہوں نے کہا جی وہ ضرور کھل رہا ہے. دوسرا آبنا کے ذریعے فوجی جہازوں کی آمد و رفت جو ہے وہ ممنوع ہوگی. کسی قسم کے جو ملٹری جو جہاز ہیں وہ وہاں سے یا نیول جہاز جو ہیں وہ وہاں سے نہیں گزریں گے. تیسری تمام ٹرانزٹ کے لیے IRGC نیوی سے اجازت درکار ہوگی. آپ بیسکلی اسلامی جو پاسدار انقلاب ہے ان سے اجازت لے کے ہی یہ جہاز جو ہے وہ کراس کریں گے. چوتھی یہ ٹرانزٹ میدان جنگ میں وقفے کی مدت کے معاہدے کے مطابق اور لبنان میں جنگ بندی کے نفاذ کے بعد ہے. یعنی اس کو اٹیچ کیا گیا ہے. اگر لبنان کے اندر یہ جنگ بندی ختم ہوئی, اسرائیل کی جانب سے اگر اٹیک ہوا تو یہ آبنا ہرمز جو ہے دوبارہ بند کر دی جائے گی, یا پھر اگر جو سیز فائر ہوا ہے اگر اس کی وائلیشن کی گئی تب بھی آبنا ہرمز جو ہے وہ دوبارہ بند ہوگا. سو سینسٹیو ٹائمز, آئی انڈرسٹینڈ دیٹ کہ اس وقت یہ بہت سینسٹیو صورتحال ہے کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے شاید چیزیں دوبارہ ایسکلیٹ کریں, بٹ سو فار سو گڈ, اچھی خبریں جو ہیں وہ کم از کم یہ ہے کہ ایسا فی الحال ایسا کچھ نہیں ہو رہا. اب اس کا دوسرا پرسپیکٹیو جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ایران جانے کے بعد ہوا ہے. اب آپ ایکچولی اگر اس کو اٹھا کے دیکھیں تو 28 فروری سے لے کے 17 اپریل تک, یعنی کہ یہ سلسلہ جو ہے وہ اپروکسیمیٹلی کتنا ہو گیا, 4 5 6 7 تقریباً 6-7 ہفتے جو ہے وہ یہ سلسلہ چلتا رہا. ڈونلڈ ٹرمپ نے دنیا جہان کے لوگوں کو فون کر کے انہوں نے ترلے کر کے کہ آ جاؤ بھائیان اب بند پہ آ جائے, انہوں کھلوا لو میرے نہ لا کے. انہوں نے کہا جی سوری نتھنگ ڈوئنگ, یہ آپ جانے آپ کا کام جانے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آسٹریلیا نے نہ کر دی, جاپان نے نہ کر دی, چائنا نے نہ کر دی, یورپین یونین نے نہ کر دی کہ نہ بھائی جان یہ آپ کی جنگ ہے, تسی چھیڑے اسی تسی سنبھالو, اسی نہیں آنا. تو سب نے منع کر دیا کہ جناب ہم نہیں کھلوا سکتے. ڈونلڈ ٹرمپ نے وہ آئل ٹینکرز کو, انہوں نے بحری جہازوں کو, انہوں نے کہا ہمت دکھاؤ اس کو کراس کرو. انہوں نے کہا بھاجی ساڑھے کو ہمت نہیں کی, تسی دکھا لو, اسی نہیں کر سکتے. اس کے بعد یہاں پہ جناب وہ انہوں نے جو بارودی سرنگیں تھیں وہ بھی وہاں پہ بچھا دیں, جو سمندر کے اندر تیرتی ہیں وہ بھی انہوں نے بچھا دی. انہوں نے کہا جو کراس کر کے دکھا لو. بہت سے جہازوں کو ایکچولی اس کے اندر ٹارگٹ کیا گیا. کئی جہازوں کے بارے میں خبریں آئیں کہ جناب وہ تباہ بھی ہوئے ہیں, آگ بھڑک اٹھی ان کے اندر, بہت کچھ ہوا ہے آبنا ہرمز کے اندر. Ultimately, the breakthrough comes when Field Marshal Asim Munir actually goes to Iran, اور اس کے بعد جو ہے آبنا ہرمز کو کھولنے کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اب یہ ایک ایسی بنیادی چیز تھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کی بہت بڑی خواہش تھی کہ جناب اینو کھول دو, تاری مہربانی, میرے کو بند ہو گئی ہے تسی کھول لو. مثلا یہ والی سچویشن تھی نا 28 فروری سے پہلے تو آبنا ہرمز کھلی ہوئی تھی, انہوں نے لیا پنگا لین تو بعد سارا کچھ جو ہے وہ بند ہو گیا. اب وہ ادھر تلے کر ادھر تلے کر, میں انج کرتا ہوں اونج کرتا ہوں, یوں ہوگا, سویپ کریں گے, فوجیں آئیں گی جناب, آپ کے تمام جہازوں کو, بحری جہازوں کو جو ہے ہم لوگ اسکارٹ کریں گے. نہ کوئی اسکارٹ ہوا, نہ لوگوں نے اس کی بات پہ یقین کی. آئل پرائسز جو ہیں وہ ٹک 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 اوپر جاتی رہیں, اور الٹیمیٹلی اب جا کے بغیر کوئی میزائل چلائے, بغیر کچھ کیے, فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ایران پہنچنے کے بعد جو ہے آبنا ہرمز اب کھول دی گئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایرانی خبرسا ایجنسی ISNA نے ایران کی مذاکراتی ٹیم کے ایک رکن محمود نباویان کے حوالے سے بتایا ہے کہ کچھ تجارتی بحری جہازوں کو آبنا ہرمز کو عبور کرنے کی اجازت دی جائے گی, لیکن فیس ادا کرنے کے بعد ہی. نباویان نے ہرمز کو کھولنے کو لبنان میں جنگ بندی سے جوڑا, جبکہ ٹرمپ نے اس بات سے انکار کیا تھا کہ دونوں معاملات آپس میں منسلک ہیں. ٹرمپ اور ایرانی حکام دونوں نے ہرمز کو دوبارہ کھولنے کے معاہدے اور واشنگٹن اور تہران کے درمیان وسیع تر مفادات کے بارے میں متضاد دعوے کیے ہیں. سو ابھی بھی تھوڑی سی ایمبیگوٹی ہے, بٹ ایٹ لیسٹ دا اسٹریٹ آف ہرمز از ناؤ اوپن. اس کے علاوہ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے لبنان کے تمام قیدیوں کی رہائی اور بے گھر افراد کے اپنے گھروں کو واپسی کا بھی مطالبہ کیا. ایک بیان میں ترجمان نے کہا کہ پاکستان کی ثالثی میں طے پانے والے ایران امریکہ معاہدے میں لبنان کو شامل کرتے ہوئے جنگ بندی ابتدا ہی سے ایک بنیادی جزو تھا. ایران نے آغاز ہی سے پورے خطے میں بیک وقت جنگ بندی پر زور دیا, جس میں لبنان کو بھی شامل کیا گیا تھا. اس کے علاوہ ایک ذریعے نے تسنیم نیوز ایجنسی, جو کہ ایرانی نیوز ایجنسی ہے, ان کو بتایا کہ لبنان میں جنگ بندی پر عمل درآمد نہ ہونے کی صورت میں ایران کل رات 8 بجے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھا, لیکن ٹرمپ کی جانب سے جنگ بندی کے اعلان کے بعد جو ہے اسے روک دیا گیا. کل رات کو جو آلریڈی پچھلی رات جو گزر چکی ہے پاکستانی وقت کے مطابق 2 بجے جو ہے وہ جنگ بندی کا اعلان ہوا تھا, وہ فی الحال ابھی قائم ہے. اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو ہو سکتا ہے ایران جو ہے وہ اسرائیل کے اوپر اٹیک کر دیتا. سو فی الحال کم از کم وہ گھڑی جو ہے وہ رک گئی. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب باقاعدہ طور پہ ایک ٹویٹ کیا. انہوں نے اعلان کیا کہ آبنا ہرمز مکمل طور پر کھلی ہے اور کاروبار و مکمل آمد و رفت کے لیے تیار ہے, لیکن ایران کے حوالے سے بحری ناکہ بندی جو ہے پوری طاقت اور مؤثر انداز میں برقرار رہے گی. کنی کو طاقت کنی کو مؤثر سی اسی دیکھ لیا, وہ پچھلے 4-5 دن میں ہم نے دیکھ لیا. جہاز آرام سے جا جو رہے تھے, چائنیز جہاز بھی گزر رہے تھے, اور وہ میرے خیال میں جاتے جاتے وہ ٹھینگا بھی دکھا کے جاتے تھے کہ روک کے دکھا لو. مطلب یہ بہت سے جہازوں کے بارے میں رپورٹ ہوا ہے اور ان کا فلائٹ ڈیٹا وہاں پہ موجود ہے
جن کے بارے میں یہ رپورٹ ہوا کہ جناب وہ وہاں سے گزرے ہیں. لیکن بہرحال ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ساڈے جہاز اتنے ہی کھڑے ہیں, اور اس میں ایک ایسٹیمیٹ کے مطابق تقریباً اس کے اندر سیلرز کی تعداد اگر آپ ڈالیں, مرینز کی تعداد آپ ڈالیں, پائلٹس کی تعداد آپ ڈالیں, جو نیوی کے اہلکار آپ ڈالیں, تو تقریباً 10,000 اس کے اندر فرد جو ہے وہ نفری بتائی جاتی ہے جو اس کی بلاکیڈ کے اندر انوالوڈ ہے. لیکن ایکچولی وہ کتنی کو مؤثر ہے, کیونکہ اس بلاکیڈ نے فرینکلی سپیکنگ ابھی تک کسی جہاز کے اوپر فائر تو نہیں کیا, نہ اس کے اوپر بمباری کی ہے, نہ اس کو کوئی تباہ کیا ہے. جہاز جا رہے ہیں, کم جا رہے ہیں, بہت کم جا رہے ہیں, لیکن گزر ہوئی ہے, رپورٹڈ ہے. کوئی تقریباً 6-7 جہاز تو پچھلے 24 گھنٹے پہلے رپورٹڈ تھے, اور اس کے بعد پاکستانی جہاز سانو تو اون جی تمہیں پتہ ہے ساڈے تو پروٹوکول ہی بڑے تھے جس طرح ہوتا ہے نا کہ جانے دو پاکستان کا جہاز ہے, اس کو تو روکنا ہی نہیں ہے. تو ہماری تو یہ صورتحال ہے. اور بھائی جان میں تو صرف بار بار کہتا ہوں جہے جہاز آ رہے ہیں اتنے پٹرول کی قیمتیں بھی تو گھٹ کرو. اگر وہ تیل سے بھرے ہوئے جہاز اگر آ رہے ہیں تو یہاں پہ اصل بات جو آدمی, جو غریب آدمی, وہ تو کہے گا بھائی جان پٹرول کی قیمت کم کر کے دکھاؤ نا. میرے لیے تو سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات یہ ہے. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے جناب ایک اور سوشل میڈیا پوسٹ میں جو ہے وہ پاکستانی وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا جو ہے انہوں نے شکریہ ادا کیا. تھینک یو پاکستان. اب اس سے پہلے ایران بھی جو ہے وہ اس قسم کا ٹویٹ کر چکا ہے, اور ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی جو ہے ان دونوں افراد کا نام لے کے جو ہے انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے, پاکستان کا انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے کہ وقت آ گئے نے مانل. میں جب ڈونلڈ ٹرمپ آیا تھا میں تو بار بار وہی یاد کرتا ہوں یار, وہ کیسے وقت تھے. ڈونلڈ ٹرمپ آئے گا, ڈونلڈ ٹرمپ اینج کرے گا, اونج کرے گا, پتہ نہیں کن کن لوگوں نے کیا کیا امیدیں لگائی ہوئی تھی اس سے کہ انہیں کی کرنا ہے. دے آر ویری گڈ فرینڈز, اور آپ دیکھیے گا تو بڑے دوست ہیں, اور دونوں کا پولیٹکس کرنے کا سٹائل بھی یہی کیا ہے, اور انہوں نے یہی کیا ہے. میں آج بھی ان لوگوں کے تجزیے مجھے یاد ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ اس نے جو ہے یوں کر دکھایا ہے, وہ کر دکھایا ہے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کتنے گہرے آپس میں مراسم ہیں. جدو خان صاحب جب وہاں پہ جا کے ملے تھے ڈونلڈ ٹرمپ سے, تو وہ تو پورے خاندان ہی فدا ہو گیا تھا ان کے اوپر کہ اوہو آ گیا وہ لیڈر جس کا انتظار تھا. کیڑے کہاں سے کہانی شروع ہوئی تھی, کتنے چلی گئی ہے, پتہ نہیں, میری سمجھ تو باہر ہے. ڈونلڈ ٹرمپ تیرا کھ نہ رہے. اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کے پیغام میں کہ جب انہوں نے ٹویٹ کیا ڈونلڈ ٹرمپ نے, تو وزیر اعظم شہباز شریف کا بھی رد عمل سامنے آیا. سماجی رابطے کی ویب سائٹ کے اوپر انہوں نے کہا کہ جناب صدر, پاکستان کے عوام کی جانب سے, فیلڈ مارشل عاصم منیر کی جانب سے اور اپنی طرف سے میں آپ کے مہربان اور شائستہ کلمات پر گہری اور دلی قدردانی کا اظہار کرتا ہوں. آج کل تو ہی از مائی بیسٹ فرینڈ اے والی صورتحال چل رہی ہے. اگر آج شہباز شریف صاحب اسکول میں ہوتے نا اور ان کو کہا جاتا کہ جناب ایسے لکھیں میرا دوست, تو انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کا نام ہی لکھنا سی. اور ڈونلڈ ٹرمپ اگر آج نرسری کے اندر ہوتا ہے, اس کو کہا جاتا مائی فرینڈ لکھو, انہوں نے شہباز شریف تے فیلڈ مارشل عاصم منیر کا نام لکھ دینا تھا. کیا وقت آ گیا. اچھا جی, ایکسیوس نے ایک امریکن ویب سائٹ ہے, انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ جناب یہ معاہدہ اگر جو ہو رہا ہے, جو چیزیں شرطیں جو ہے آپس میں بن رہی ہیں, اس کے بیسکلی 3 صفحات کے اوپر مشتمل ایک منصوبہ ہے. اب یہ وہ کلیم کر رہے ہیں اوبیسلی, نہ وائٹ ہاؤس کی جانب سے, نہ پاکستانی فورن آفس کی جانب سے, نہ ایرانی دفتر خارجہ کی جانب سے ابھی تک کوئی اس کا باقاعدہ اعلان ہوا ہے, لیکن ایکسیوس یہ رپورٹ کر رہا ہے. اس نے دعویٰ کیا ہے کہ منصوبے میں ایک اہم تجویز یہ ہے کہ امریکہ ایران کے مجمد $20 ارب جو ہے وہ جاری کرے گا, جس کے بدلے ایران اپنا افزودہ یورینیم کا ذخیرہ جو ہے وہ ترک کر دے گا. ویب سائٹ کے مطابق امریکی انتظامیہ کی ایک بڑی ترجیح یہ ہے کہ ایران اپنی زیر زمین جوہری تنصیبات میں موجود تقریباً 2000 کلو گرام افزودہ یورینیم تک رسائی حاصل نہ کر سکے, خصوصاً وہ 450 کلو گرام یورینیم جو 60% تک افزودہ ہے. اچھا ایک منٹ کے لیے اس میں آگے کہتے ہیں جی, مذاکرات کے ابتدائی مرحلے میں امریکہ ایران کو $6 ارب جاری کرنے پر تیار تھا تاکہ ایران خوراک, ادویات اور دیگر ضروری اشیاء خرید سکے. تاہم ایران نے $27 ارب کا مطالبہ کیا تھا. ذرائع کے مطابق تازہ ترین بات چیت میں $20 ارب کی رقم زیر غور ہے. انہوں نے 6 کیا سی اکارڈنگ ٹو دی رپورٹ, انہوں نے 6 کیا سی, انہوں نے 27 کیا سی. گل مکری 20 دے ہوتے, تو جیتا کون؟ تو مطلب جیتا کون اینڈ میں؟ جو سب سے پرائس جو ہے وہ سب سے نیرر جو ہے وہ تو ایران کی ڈیمانڈ کے قریب ہے. دوسرا بات, اگر یہ ایسا ہوتا ہے, ایون دو یہ خبر آ رہی ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے فی الحال اس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جی ایسا رقم کا کوئی لین دین نہیں ہے. چلیں وہ اور بات ہے, لیکن اگر یہ ایکسیوس کی یہ رپورٹ اتنی بھاری بھرکم یہ خبر جو ہے, اگر ایک منٹ کے لیے اس کو زیوم کر لیا جائے, تو یہاں پہ یہ کس قسم کی جنگ ہے جس میں ایکچولی آپ نے جس کے خلاف جنگ دی تھی انہوں تو پیسے بھی دے رہے ہو. مطلب یہ تو وہ والی صورتحال نہیں ہوگی کہ اچھا تہاڈی مہربانی ہے پیسے لے لو ساڈی جان چھوڑ دے. مطلب یہ مجھے سمجھ نہیں آئی. مطلب اس کے اگر ایسا ہوتا ہے, اگر ان کے $20 ارب ڈی فریز کر دیے جاتے ہیں اور ان کو وہ مل جاتے ہیں جو اب تک بند کیے گئے تھے, جو اس جنگ سے پہلے ایکچولی فریز کیے گئے تھے, ان کو مل نہیں رہے تھے, کسی صورت نہیں مل رہے تھے. آپ نے ہرمز کھلی ہوئی تھی اور $20 ارب مل نہیں رہے تھے. آپ نے ہرمز جو ہے بند ہو گئی اور ایران کو جو ہے $20 ارب بھی ملنے لگے. تو مطلب یہ کس طرح جا کے یہ لوگ اپنی عوام کو جا کے کہیں گے بھائی جان اسی جنگ جیت گئے, جب کہیں گے, یہ میں آپ کو ابھی سے بتا دوں, یہ کہیں گے جا کے.
یہ یورینیم کی افزودگی کے حوالے سے کم از کم اس پوائنٹ کے اوپر بار بار جا کے جو ہے نا لوکل پالیٹکس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ امریکن لوگوں جو عوام ہے ان کو کہے گا کہ جناب یہ دیکھیں میں نے تو یہ کر دیا ہے, میں نے ان کا کم از کم جو نیوکلیئر جو ان کے عزائم تھے وہ ہم نے ختم کر دیے, جبکہ ایکچولی ان کے تھے ہی نہیں. ایران ہمیشہ یہ کہتا رہا ہے کہ جناب ہم تو نیوکلیئر ہتھیار جو ہے وہ ڈیولپ کر ہی نہیں رہے. تو لیکن آبویسلی میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں کہ یہ جا کے کراؤڈ کو جو ہے وہ جا کے یہی بتایا جائے گا. لیکن اگر یہ $20 ارب ڈی فریز ہو جاتے ہیں تو پھر آپ مجھے خود ہی بتا دیجیے کہ آپ کے خیال میں جنگ کون جیتا, کیونکہ ظاہری بات ہے اب یہ ڈیبیٹ سٹارٹ ہوگی, امن معاہدہ وغیرہ یہ تو ساری چیزیں چلتی رہیں گی نا. لیکن ہسٹورین جو ہے جو کرنٹ افیئر کے اوپر بات کرتا ہے, جو انٹرنیشنل ریلیشنز کے اوپر ڈسکشن ہوتی ہے, وہ تو سوال کریں گے یہ جنگ جیتا کون. اور جب بھی اس کا فیصلہ ہوگا تو آبویسلی ایک پورا جب پرچہ نکلے گا تو اس میں دیکھا جائے گا کہ اس سائڈ کے یہ خواہشات تھیں, اس سائڈ کی یہ خواہشات تھیں, اس کی یہ پوری ہوئی اور اس کی یہ پوری نہیں ہوئی. اس کے بعد فیصلہ ہوگا کہ جنگ کون جیتا. اگر یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یہ پیچھے چھوٹا پوائنٹ نہیں ہے, بڑا پوائنٹ ہے اگر ان کے پیسے جو ہیں وہ ایکچولی ریلیز ہو جاتے ہیں. اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پوسٹ میں اعلان کیا کہ امریکہ B-2 بمبار طیاروں کے ذریعے پیدا ہونے والے تمام نیوکلیئر ڈسٹ حاصل کرے گا. اس معاہدے میں کسی بھی صورت, شکل یا طریقے سے کوئی رقم کا لین دین نہیں ہوگا. ٹرمپ نے کہا یہ معاہدہ کسی بھی طور پر لبنان سے مشروط نہیں ہے, تاہم امریکہ علیحدہ طور پر لبنان کے ساتھ کام کرے گا اور حزب اللہ کے معاملے کو مناسب انداز میں نپٹائے گا. ٹرمپ نے کہا کہ اسرائیل اب لبنان پر مزید بمباری نہیں کرے گا, امریکہ نے ایسا کرنے سے سختی سے روک دیا ہے, اب بہت ہو چکا. اب یہ ایک اور ڈیولپمنٹ ہے, کیونکہ جب بیسکلی یہ سیز فائر کی جب بات ہو رہی تھی, اگر آپ کو اس وقت یاد ہو پہلے 1-2 دنوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی یہ کہا تھا کہ ہماری جو بھی یہ سیز فائر ہوا ہے اس کے اندر لبنان شامل نہیں ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی اسرائیل کو سپورٹ کیا تھا, اسرائیل کے حوالے سے کہا تھا کہ جناب اسرائیل جانے تھے, لبنان جانے ساڈا انہوں نے کوئی تعلق نہیں ہے. پر ڈونلڈ ٹرمپ نے پھر جانے پیا لبنان والی سائڈ تھے, اور ڈونلڈ ٹرمپ کو خود کہنا پڑا کہ جناب اتنے بھی سیز فائر کرو, ہم نے منع کر دیا اسرائیل کو کہ آپ حملے نہ کریں. تو پائے تسی پہلے کر لیندے, جو اب کر رہے ہیں یا پہلے کر لیتے, کئی دن پیچھے جا کے جنگ رک جاتی. لیکن آبویسلی یہ بھی ایک بہت بڑی شکست ہے اسرائیل کی, کیونکہ اس کے وہاں پہ جو لوکل پالیٹکس, اس کا جو لوکل پالیٹیشین ہے نا اسرائیل کے اندر, وہ اس بات پہ خوش نہیں ہے کہ جناب یہ ڈیل آپ نے کیوں دی ہے ایران کو, اور ہماری بمباری آپ نے کیوں بند کرائی. انہوں نے شوق پہ گیا نا, ظاہری بات ہے, وہ ایک جنگجو قسم کے, جنونی قسم کی وہ قوم بن چکی ہوئی ہے اسرائیلیوں کی, تو وہ تو ہر جگہ تہس نہس اور خون خرابہ کرنا چاہتے ہیں. تو ایون ڈونلڈ ٹرمپ بھی جو ہے وہ مطلب اتنا کو مجبور ہو گیا کہ اس کو اسرائیل کو کنونس کرنا پڑا, اسے کہنا پڑا کہ بھائی اب مزید بمباری نہیں ہوگی. یہ ایک اور پوائنٹ ہے جو ایران منوانے کے اندر جو ہے وہ کامیاب ہوا. بہرحال اس کے علاوہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ جی ایران اپنے جوہری پروگرام کو غیر معینہ مدت کے لیے معطل کرنے پر راضی ہو گیا اور وہ امریکہ سے کوئی بھی منجمد رقم نہیں لے گا. بلومبرگ کے اوپر یہ رپورٹ ہوا ہے. ٹرمپ نے جمعے کو ایک فون میں انٹرویو میں کہا کہ امریکہ اور اسرائیل نے فروری کے آخر میں جو جنگ شروع کی تھی وہ زیادہ تر مکمل ہو چکی ہے. ٹرمپ نے کہا کہ ایک پائیدار معاہدے پر مذاکرات شاید اس ہفتے کے آخر میں ہوں. اچھا, اب یہ جو بات ہو رہی ہے نا شاید اس ہفتے کے آخر میں ہوں, اب یہاں پہ انٹری ہوتی ہے میرے کبوتروں کی. اور میرے کبوتر جو اسلام آباد کے اندر موجود ہیں, میں نے ان سے پوچھا کہ جناب کیا صورتحال ہو رہی ہے, تو چیزیں کچھ زیادہ بتائی گئی ہیں مجھے, لیکن میں محدود بات جو ہے وہ آپ کے ساتھ کروں گا. وہ یہ ہے کہ جناب اگلے ہفتے کے جو پہلے 4 دن ہیں, یعنی منڈے سے تھرسڈے, ٹھیک ہے, منڈے سے تھرسڈے, یہ 4 دن بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسی کے اندر کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. میری اطلاعات کے مطابق تقریباً 400 ویسٹرن جرنلسٹ جو ہیں وہ آلریڈی ویزا کے لیے اپلائی کر چکے ہیں, پاکستان کے ویزا کے لیے اپلائی کر چکے ہیں. یہ اتنی بڑی تعداد یہاں پہ آ رہی ہے, اور اس میں آبویسلی امریکنز کی ایک بہت بڑی تعداد ہے. تو ان کو کسی نے کہا ہے تو وہ ویزاز کے لیے اپلائی کر رہے ہیں نا کہ وہ یہاں پہ. اور اس مرتبہ میری اطلاعات کے مطابق کہ جتنا جرنلسٹ لاسٹ ٹائم JD وینس کے ساتھ آیا تھا, اس مرتبہ 3 گنا سے بھی زیادہ آ رہا ہے میری اطلاعات کے مطابق. اور سب سے پہلی انڈیکیشن, ظاہری بات ہے ایک بہت بڑا سوال یہ کیا جا رہا ہے کہ کیا ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ یہاں پہ آ رہے ہیں, کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے خود بھی کہا کہ ہاں اگر یہ معاہدہ فائنل ہو جاتا ہے تو میں خود بھی پاکستان جانا چاہوں گا. تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ آ رہے ہیں, اس کا اندازہ آپ کو 48 گھنٹے پہلے ہو جائے گا جب ڈونلڈ ٹرمپ نے ایکچولی آنا ہوگا. وہ کس طرح کہ جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ کسی دوسرے ملک میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے ان کی ایک ایڈوانس سیکورٹی ٹیم وہاں پہ جاتی ہے. وہ جو ایڈوانس سیکورٹی ٹیم وہاں پہ جاتی ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کی گاڑی, ڈونلڈ ٹرمپ کا سیکورٹی اسکواڈ, اور جو ایک سیکورٹی پروٹوکال پہلے ڈیولپ ہوتا ہے, کیونکہ جو امریکن پریزیڈنٹ کی جب بھی کسی فورن ٹور کی ایک اسکیجولنگ ہوتی ہے تو اس کے اندر جو پہلی لیئر, جو ڈونلڈ ٹرمپ کے ارد گرد جو پہلی لیئر آف سیکورٹی ہوتی ہے نا, اس کی اپنی ہوتی ہے, امریکنس کی اپنی ہوتی ہے. وہ کبھی بھی آبویسلی کسی ایون میزبان ملک کی سیکورٹی کے اوپر ریلائی نہیں کرتے. ٹیئر ان کی بھی ہوتی ہے, مطلب وہ پہلی لیئر میں تو نہیں آتی, میرے خیال میں شاید دوسری, تیسری یا چوتھی لیئر میں جا کے آتے ہوں گے. ان لوگوں کا آنا جو ہے وہ پہلے ہی سٹارٹ ہو جائے گا, اور وہ انڈیکیشنز ہوں گی.
ابھی آلریڈی ہماری اطلاعات کے مطابق اسلام آباد کے اندر آلریڈی بہت زیادہ اس معاملے میں پلاننگز ہو رہی ہیں. سو یہ جو میں آپ کو دن بتا رہا ہوں منڈے ٹو تھرسڈے نیکسٹ ویک, اٹ از ناٹ سنڈے, یہ میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کیونکہ کچھ جگہوں کے اوپر میں نے ٹیلی ویژن چینلز پہ دیکھا کہ جی سنڈے کو شاید ہی ہونے لگا. نہیں, اٹ از ناٹ سنڈے, بٹ میری اطلاعات کے مطابق, اب تک کی اطلاعات کے مطابق, اٹ از منڈے ٹو تھرسڈے, اور انہی میں سے کسی ایک دن کے اندر جو ہے وہ اسلام آباد کے اندر موومنٹ ہوگی. ایک بات. اب میں ذرا ساتھ والوں کی طرف آنا چاہوں گا کیونکہ یہاں تو خوشیوں کی خبریں ہیں, یہاں پہ تو خوشیوں کی برسات ہو رہی ہے اور بڑا خوبصورت موسم ہوا ہے. ساتھ والوں کے بھائی جان یہ ہوا ہے کہ پونے کے اندر, پونے کے ایئرپورٹ کے اوپر جو ہے ان کے کسی لڑاکا طیارے کو حادثہ پیش آ گیا ہے. اچھا, حادثہ اتنا خوفناک ہے, حادثہ اتنا امبیرسنگ ہے کہ انہوں نے یہ تک نہیں اناؤنس کیا کہ حادثہ ہوا کس جہاز کو ہے. اب چند ذریعے جو ہیں وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ سکوئی جہاز تھا, SU-30, اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں, بٹ دس از ناٹ کنفرمڈ. البتہ انڈین ایئر فورس نے باقاعدہ طور پہ یہ اعلان کیا ہے کہ پونے ایئرپورٹ, اچھا پونے کا جو ایئرپورٹ ہے نا وہ کمرشل فلائٹیں اور انڈین ایئر فورس کی فلائٹیں دونوں کے لیے وہ رن ویز استعمال ہوتے ہیں, یعنی کہ اس ایئرپورٹ کو شیئر کیا گیا ہے. تو اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ جناب کوئی جہاز وہاں پہ لینڈنگ کے دوران اس کو حادثہ پیش آیا ہے. جہاز کون سا ہے یہ نہیں پتا, پونے ایئرپورٹ کو بند کر دیا گیا, کم یعنی وڈا ہے, ٹھیک ہے, کہ اس کا رن وے جو ہے, رن وے ہی بند کرنا پڑ گیا. اب اگر آپ کو رن وے بند کرنا پڑ گیا نا, اس کا مطلب ہے کہ کوئی اے نہیں ہوا کہ صرف ٹائر پنکچر ہو گیا. عام طور پہ لینڈنگز کے دوران جو ہے وہ یہ بھی ہو جاتا ہے, ٹائر وغیرہ برسٹ کر جاتا ہے, لینڈنگ گیئر صحیح طرح نہیں کھلتا. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایسا ہوا, لیکن اگر یہ بھی ہوا ہے کہ لینڈنگ گیئر ہی نہیں کھلا, کہ اس کے پہیے ہی باہر نہیں نکلے اور اس کو ہارڈ جو ہے وہ سرفس لینڈنگ کرنی پڑ گئی, تو اس سے بھی جہاز کو بہت نقصان پہنچتا ہے. اور اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق جب تک میں کم از کم ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو پونے کا ایئرپورٹ ابھی تک بند ہے, اس کے اوپر کوئی کمرشل فلائٹس جو ہیں وہ نہیں اڑ رہی. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ہم نے رات کو, جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, تقریباً پچھلے 2 گھنٹے کے اندر میں نے اپنی ٹیم سے کہا کہ آپ اس کو پوری طرح چھان بین کریں کہ کہیں سے یہ پتہ لگے کہ جہاز ہے کون سا. انڈین میڈیا کو ٹوٹل پن ڈراپ سائلنس کروایا گیا. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پونے کا ایئرپورٹ بند ہے, کیوں بند ہے, جہاز کون سا ہے, خاموشی. اب یہ خاموشی کیوں ہوگی, وہ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے, ساتھ والے ملک کے اندر جنگیں بند کروانے کے اوپر ڈگ ڈگا ڈگ ڈھول بج رہے ہیں, ٹھیک ہے, وہاں سے. اور ظاہری بات ہے انڈینز کو ڈھول کی آواز آ رہی ہے آپ کے ساتھ والے گھر میں جب شادی ہو وہاں پہ ڈھولکی بجے یا ڈھول بجے تو آپ کو بھی آواز آتی ہے نا. تو ساتھ والے ملک کے اندر خوشیوں کے شادانے بج رہے ہیں, اور آپ کا انڈین ایئر فورس کا ایک اور جہاز اگر حادثے کا شکار ہو جائے تو انڈینز بھی تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے نا, تاڑی مہربانی جہاز ٹھوکیا بھی ہے تو کس ٹائم تھے. ویسے تو ان کا ہر 2-3 مہینے کے بعد ایک آدھا جہاز ٹھکتا ہے جا کے, میں کئی دفعہ رپورٹ کر جاؤں, کبھی ہیلی کاپٹر ڈگ گیا, کبھی جہاز ڈگ گیا, کبھی کوئی مسئلہ ہو گیا, کبھی کمرشل ایئر لائنر جو ہے اس کو حادثہ پیش آ گیا. بڑا خوفناک ایک حادثہ پچھلے سال پیش آیا تھا. اور ظاہری بات ہے اوپر سے سب سے بڑی بات یہ کہ آپریشن سندور کو 1 سال مکمل ہونے والا ہے. یہ سامنے کھڑا ہے نا, مئی کا مہینہ جو ہے سامنے کھڑا ہے. یہ میرے خیال میں 22 اپریل کو پہلگام کا واقعہ ہوا تھا, اگر مجھے میری میموری, ویسے میری ایج اب کچھ زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہے, میرا خیال میں 22 اپریل 2025 کو پہلگام کا واقعہ پیش آیا تھا. تو 22 اپریل تو اگلے ہفتے آ رہی ہے, اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد ہی جو ہے وہ آپریشن سندور کا آغاز کیا گیا تھا. تو اس موقع کے اوپر جب آپریشن سندور کی اینیورسری آنے والی ہے اور پاکستان جو وہ جنگ جیتا تھا اس کا 1 سال مکمل ہونے لگا ہے, تو تاڈا انڈین ایئر کرافٹ حادثے کا شکار ہو جائے, ہاؤ امبیرسنگ کوڈ دیٹ بی, کتنی تکلیف ہوئی ہوگی, ہے نا. تو بلکہ میں ایک انڈین کامنٹیٹر ہے, میں ان کا کامنٹ پڑھ رہا تھا کہ کتنی غلطی ہو گئی ہم سے آپریشن سندور کر کے. نہ آپریشن سندور ہوتا, نہ پاکستان وہ جنگ جیتتا, نہ پاکستان کو پوری دنیا کے اندر وہ مقام ملتا, تے آج ڈونلڈ ٹرمپ شکریہ شہباز شریف, شکریہ فیلڈ مارشل دے نعرے ماردا پہ بہ گئے. تو یہ ہم نے کر کیا دیا ہے بیٹھ کے, ہم نے تو اپنے پاؤں کے اوپر جو ہے وہ اٹھا کے اپنا رافل طیارے ہی گرا دیے. مطلب ویسے تو آپ کلاڑی گراتے ہیں نا, تو انہوں نے اپنے تو رافل طیارے وہاں پہ جا کے گرا دیے. بہرحال یہ جو آخری گروایا ہے, جو آخری حادثہ یہ جو پیش آیا, اس کا نام تو لے دو. وہ بڑا مشہور وہ مصرع تھا نا کہ تم میرا نام کیوں نہیں لیتی, تو نام تو لے دو, بتا تو دو کون سا جہاز ہے. وہ انڈین میڈیا جو ہے وہ ویسے یہاں کے حوالے سے تو جھوٹی خبریں دیتا, ان کو سچی ہی بتا دو کم از کم. وہاں پہ پورے انڈینز جو ہیں وہ اپنی میڈیا سے پوچھ رہے ہیں کہ بے شرمو یہ تو بتاؤ جہاز, وہ ایئرپورٹ بند ہے, جہاز کو حادثہ پیش ہے, جہاز کہڑا نا تے لے دے, نا کیوں نہیں لے دے.
تو یہ پچھلے 12 گھنٹے سے انڈین میڈیا کے اوپر چل رہا ہے کہ بس کچھ ہوا ہے, ہم بتا نہیں سکتے کہ کیا ہوا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.